اچھا اب یہ دوسری آوازیں اٹھتی ہے غیروں کی طرف سے بھی اور اپنے لحاظ سے بھی اٹھنے لگی ہے. میں بہت چیزیں آپ کے سامنے ایسی چیز پیش کر رہا ہوں, بہت سی چیزیں اگر آپ پوری دنیا سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کو کچھ ہر چیز اچھی لگے گی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن اگر آنکھیں کھلی رکھتے ہیں تو فتنوں کا ہمیشہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں, فتنے جو ہیں ان کو ہمیشہ بہت پہلے ہی سے بالکل ان کے بچپانے کے زمانے میں ان کو قتل کر دینا چاہیے. قتل سے مراد یہ کہ ان جو فتنہ اٹھ رہا ہے نا اس کو پہلے سے ہی ٹنڈی پندہ بٹ جس کو کہا جاتا ہے اس زمانے, اگر یہ تھوڑا سا بھی اگر یہ بڑھ گیا اور یہ آگے کی طرف چلا گیا اور یہ تناور درخت بن گیا تو پھر اس کے کوپلیں کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ فتنوں کو بہت ہی ابتدا ہی کے اندر اس کا دفیہ جو ہے وہ کرنا پڑتا. تو کہا کہ جناب یہ جو ہے کہ ہاتھ کا جو ماتم ہے یہ بھی ایذائے نفس ہے. اتنی زور سے آپ مار رہے ہیں اور سینے کو لال کیے دے رہے ہیں اور بالوں کا کھال بھی پڑ جاتی ہے اور سینہ نیلا پڑ جاتا ہے, تو یہ تو خود کو اذیت پہنچانا ہے. آپ کے ہاتھ آزاد ہیں, دشمن سامنے موجود ہے, تو یہ طاقت دشمن کے اوپر استعمال ہونی چاہیے. اچھا آپ دیکھیے اس کی حکمت بھی آپ سن لیں. دیکھیے عام طور پر وہ تمام اعمال جیسے منہ پیٹنا ہے عزاداری میں یا سینہ پیٹنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اذیت ہے, اور انسان خود کو اذیت اس کو پہنچانا کیسے جائز ہو گیا؟ خود کو اذیت پہنچانا تو جائز نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھیے اس میں بات آ جائے گی تو پھر اس کے بعد میں آگے اس میں اصل جو معاملہ اس کی طرف ہم چلے جائیں گے. ایک ہوتی ہے ایذائے نفس, یعنی اپنے نفس کو اذیت دینا, کبھی حقیقی ہوتی ہے اور کبھی اعتباری ہوتی ہے. مثلا میں اس کو مثال دیتا ہوں, یعنی ایک ریلیٹو ہوتی ہے ایک چیز اور ایک ہوتی ہے بالکل حقیقت. مثلا 1000 کا نوٹ دیکھا جائے تو ایک پرنٹڈ کاغذ ہے, اگر حکومت اس پر سے اپنے اعتبار کو اٹھا لے یہ کینسل عموماً نوٹ وغیرہ کینسل ہو جاتا, تو اس کی حیثیت ایک رتی کے برابر بھی نہیں ہو. صرف اخبار میں ایک نوٹس آئے گا فلاں والے نوٹ 500 کے نوٹ جو بڑے والے تھے وہ کینسل کر دیے گئے. اب کیا ہے اس فلاں تاریخ کے بعد وہ اس نوٹ حکومت نے اس پر سے اپنا اعتبار اٹھا لیا. اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے تعظیم کرنا, اہانت کرنا, اذیت دینا, یہ کبھی اعتباری ہوتی ہیں, کبھی اس میں قصد و ارادہ شامل ہوتا ہے, کبھی قصد و ارادہ نہیں ہوتا. مثلا اگر کوئی شخص سجدہ کر رہا ہو تو چاہے وہ تعظیم کی نیت کرے یا نہ کرے اس کا یہ عمل خود بخود تعظیم شمار ہوتا ہے سجدہ کرنا. لیکن اگر کسی عالم یا بزرگ کو دیکھ کر کھڑا ہو رہا ہے اگر کوئی شخص, تو اس کے لیے اس وقت شمار ہوگا کہ جب وہ تعظیم کا ارادہ کرے. ہمیشہ کبھی بھی کسی کو دیکھ کر کھڑا ہونا یہ تعظیم کے لیے نہیں ہوتا, بعض اوقات مارنے کے لیے بھی انسان کھڑا ہوتا ہے. تو ہمیشہ یعنی قیام کرنے کے لیے باقاعدہ اس کو قصد اور ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں اس نیت سے اٹھ رہا ہوں فلاں کے احترام میں, تب یہ تعظیم شمار ہو. لیکن کسی کے سامنے اگر سجدہ کر رہا ہو تو چاہے وہ ارادہ کرے یا نہ کرے ہر صورت میں وہ تعظیم ہی سمجھا جائے گا. اچھا اسی طرح سے کسی کی توہین کرنی ہے, مثلا دیکھیے کچھ چیز ایسی عقلی طور پر سمجھنی پڑیں گی. مثلا کسی کو تماچا مارنا, خواہ کوئی شخص ارادہ کرے یا نہ کرے خود بخود تماچا مارنا توہین سمجھا جائے گا. لیکن مثلا اگر کوئی شخص باپ کے سامنے سگریٹ پی رہا ہو تو اس وقت تک توہین باپ نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ معاشرہ اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کر چکا ہوں. ایک دفعہ میں نے مثال دی تھی کہ بہت سی کچھ عرب ممالک ایسے ہیں جہاں مثلا بیٹیاں باپ کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پیتی ہیں. ابھی بتانا بھی وہ مشکل چیز ہوتی ہے, بعض اوقات اس کو دیکھ کے بھی لوگ برائی کو بھی جو اڈاپٹ کر لیتے ہیں سن کر, لیکن وہ معیوب نہیں سمجھا جاتا. لیکن ہمارے یہاں کتنے بھی آدمی 50 سال کا بجائے 70 سال کے ابا 80 سال کے اس کے سامنے آ جائیں ہمیشہ سگریٹ چھپا لی جاتی. تو عام طور پر کیا ہے کہ یہ اس وقت تک شمار نہیں ہوگا باقی توہین جب تک وہ معاشرہ کوئی اس میں اسٹیٹس سیٹ نہ کر دے کہ جناب اس سے توہین ہوگی. اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے, آج کل ایک چیز بہت ہو گئی ہے وہ آپ بار بار سنیں گی کہ مختلف مراسم میں عزاداری میں آج کل نوجوانوں نے چیز سیکھ لی ہے, وہ صرف رہبر معظم کا ایک فتویٰ صرف اور صرف اس کے متعلق ہے توازنی کے متعلق, اور دیگر مناسب کے اندر انہوں نے صرف ایک شرط کے طور پر جو ہے اس کو ذکر کیا ہے لیکن کسی پر حکم نہیں لگا ہے. تو نوجوانوں نے کیا کیا فوراً اس چیز کو پکڑ لیا,
کوئی بھی رسم اعضاء ان کو نظر آتی فوراً کہتے ہیں توہین مذہب. حالانکہ کچھ علماء نے کہا کہ توہین ایک علاقے کے اعتبار سے بھی الگ ہو سکتی ہے. جیسے بھی آپ نے سنا وہاں پر بھارت کی توہین شمار ہوگی اگر یہاں پر کوئی سگریٹ پیے گا، لیکن اور کسی عرب کنٹری میں وہاں توہین شمار نہیں ہو رہی. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے مثالیں دی تھی کہ یہاں امام باقا اور مسجد کے اندر سگریٹ پیے گا لیکن وہاں بیٹھ کے حقہ بھی پیتے ہیں تو توہین شمار نہیں ہو رہی ہے مثلا. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں اور ہر چیز میں توہین توہین توہین. جس طرح باقاعدہ کوئی لے کر بیٹھا ہوا ہے کوئی چیز. اب بہت سی چیزیں اچھی بھی نہیں لگتی ہیں بیان کرنے. وہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہمارے برادران سنت کی قائلین، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی چیز لکھی کہ چاند رات کو سب لوگ چاند دیکھنے کے لیے جا رہے تھے. ایک عورت کے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہوئی تھی. کہنے کہ عام طور پہ عورتیں جو ناک پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں. تو کسی نے کہا چاند کا ہے تو اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ کے اوپر دیکھا، چاند نظر آتا ہے. کہا چاند نظر تو آ رہا ہے لیکن بہت ہی بدبودار چاند. تو وہ چاند کے اندر بدبو نہیں تھی، وہ آپ کی ناک کے اوپر ایک نجاست لگی ہوئی جس کی وجہ سے بدبو آپ کو آ رہی. تو توہین 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 ہی کچھ آپ کو ذاتی طور پر آپ کو توہین کی جو بو محسوس ہو رہی تھی کچھ ناک کا کوئی پرابلم ہے، ورنہ اصلا توہین نہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مذاق میں انسان اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس وقت تک توہین شمار نہیں ہوتی جب تک سامنے والا اس کو توہین نہ سمجھے. ورنہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا. نہیں، آپ نے توہین آمیز مذاق کیا. اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے ایذائے نفس اور ایذائے غیر. دوسرے کو تو آپ اذیت نہیں پہنچا سکتے، ضرورتی برابر اذیت نہیں پہنچا سکتے، لیکن اپنے نفس کو اتنی اذیت پہنچا سکتے ہیں اگر اس سے بالاتر کوئی مفاد آپ کو آپ کے سامنے ہوتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کو جو ہے وہ اپنا وزن کم کرنا ہے، اب وہ جاگنگ کر رہا ہے اور وہ واکنگ کر رہا ہے تو کتنی نفس کو ایذا پہنچتی ہے. یہ تو کوئی ان سے پوچھے کہ جو واقعی جن لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے تو کتنی نفس کو ایذا پہنچ رہی ہے، بھاگے جا رہے ہیں، سانس پھول رہا ہے. اور لیکن کیا کہتے ہیں اس سے بالاتر ایک مفاد ہے ہمارے سامنے. مثلا انسان صبح کی نیند قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اذیت ہو رہی ہے اس کو گرم گرم بستر چھوڑ کے جانے میں سردیوں کے دنوں، لیکن کیا ہے اس سے بڑا ایک مفاد اس کے سامنے ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا سخت گرمیوں میں روزے آ جاتے ہیں، اس کے نفس کو اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے، ایذائے نفس ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے کہیں بڑا اور ایک بالاتر مفاد وہ ہمارے سامنے ہے. یعنی بلند مقصد اور زیادہ فائدے کے لیے اگر انسان اذیت اٹھاتا ہے تو ایک عین عقلی چیز ہے. اسی طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں آپ کو کیا انسان بہت سی چیزیں کتنی خوشی خوشی تکلیفیں اٹھاتا ہے. مثلا حج و عمرے کے جو سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، حج پہ کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. تجارت کے سفر کے لیے جاتا ہے، کتنے لمبی لمبی فلائٹس لینی پڑ رہی ہیں اور ٹرانزٹ لینے پڑ رہے ہیں، اس کو تھکاوٹ ہو رہی ہے. آپ سیاست دانوں کو آپ دیکھتی ہیں کہ کتنی محنتیں کر رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں، جانوں کو خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں، خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ان کا بالاتر مفاد سامنے ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا جنگ کرنے والے ہیں، حرم کا دفاع کرنے والے ہیں، اس میں ان کو کتنی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی، لیکن کیا ہے کہ ان تمام باتوں سے معاشرے میں اثر قائم ہوگا، حرم کا دفاع ہوگا. کاروباری آدمی سوچتا ہے کہ معاش میں میری ترقی ہوگی. نیند سے اٹھ کے نماز فجر پڑھنے والے، رمضان کی گرمیوں میں روزے رکھنے والے کے سامنے آخرت کا بہت بڑا مفاد ہوتا ہے. تو اس کے لیے بعض اوقات دنیاوی ہلاکت کو بھی انسان برداشت کر لیتا ہے. ایک ہوتی ہے ہلاکت دنیاوی اور ایک ہوتی ہے ہلاکت اخروی. دیکھیے ائمہ کا موت کی طرف سے بڑھنا جبکہ وہ علم غیب رکھتے تھے کیا معنی رکھتا ہے. مثلا امام حسن علیہ السلام کا زہر آلود زہر نہ پیا انہوں نے. امام حسین جانتے بوجھتے جو ہے کربلا کے میدان میں کیوں گئے جبکہ معلوم تھا کہ وہاں پر جا کر زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. امیر المومنین علیہ السلام نے ابن ملجم کو سوتے سے کیوں اٹھایا جبکہ معلوم تھا کہ مجھے قتل کرے گا. تو دیکھیے ان اعمال میں دنیاوی جسم کی اگرچہ ہلاکت ہوتی ہے، نابودی ہوتی ہے، مگر حکم خدا کے مطابق عمل کرنے میں اس کو ایک بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ابدی حیات حاصل ہو جاتی ہے. تو کبھی انسان جان کو خطرے میں ڈال کر حیات حاصل کرتا ہے اور کبھی جان بچا کر بھی اس کو موت آ جاتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص میدان جنگ سے فرار اختیار کر کے اپنی جان بچا لے تو ہلاکت اخروی اس کو ملتی ہے. تو دیکھیے عام طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو قرآن کی آیت بھی ہے اس میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں زندگی ہے.
بھائی قصاص میں ہاتھ چور کا کٹ رہا ہے، اس کا ہاتھ مردہ ہو کے کٹ کے نیچے گر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں زندگی. قاتل کی گردن اڑائی جا رہی ہے، اس کی گردن تن سے جدا ہو رہی ہے، موت آ رہی ہے، اسلام کہہ رہے کہ زندگی. یعنی ایک بالاتر مفاد ہے اس کے آگے. کتنے بچوں کو آپ دیکھتی ہیں، بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کس طرح سے ماتم کرتے ہیں، اور ماتم کر وہ بچہ کہ جو کہ ذرا سے اس کو خراش لگ جائے تو 3 دن تک اسکول نہیں جائے گا. عام حالات میں وہ فخر سے اپنے لال سینے کو سب کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں میں نے ماتم کیا. یہ اس کو اس وقت کیوں آخر تکلیف نہیں ہو رہی اس بچے کو؟ صرف اس وجہ سے کہ اب یہ ایذائے نفس نہیں گئی، اس کے دل کے اطمینان کا ایک ذریعہ بن گئی. اور اس کے مظاہر دیکھنے میں لوگ کتنا آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ رونا بدعت ہے فلاں. آپ جا کر ان کو بہت ساری چیزوں اگر آپ دیکھیں تو البدایہ والنہایہ وغیرہ کے اندر رسول اللہ کی وفات کا جو بیان لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر کی زوجہ کہ رسول اکرم نے میری گود میں وفات پائی، پھر میں نے آپ کے سر کو تکیے پر رکھا اور میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر منہ پر تماچے مارنے لگی. تو آپ دیکھیں یہ فطرت کا ایک جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے. روایت کے کنز العمال یہ بھی ہمارے برادران اہل سنت کی ملا علی متقی ہندی کی جو کتاب ہے کہ جب خالد ابن ولید مرے تو بنی مغیرہ کی عورتوں نے 7 روز تک ماتم کیا، اپنے سینے پیٹے، گریبان چاک کیے، نظر نیاز بھی چلتی رہی، اور اس نوح خوانی اور ماتم سے حضرت عمر نے بالکل منع نہ فرمایا. یہ باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے، اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں تو فوراً یہ کہنا کہ بھئی یہ تو ایذائے نفس ہے. نہیں، اس سے بالاتر ایک مفاد بعض اوقات ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے بچوں کی مثال میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے، اور دیگر مثالیں پیش کی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر بالاتر مفادات ہیں. یہ بظاہر ویسی چیزیں نہیں ہیں جتنی بھی رسومات ادا رہی کہ آپ ایک سرسری نگاہ میں اس کو دیکھیں اور کہیں نہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. ان کی ہر چیز کا فائدہ ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اگر مناسب نظر تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بچوں کے دماغ میں ساری چیزیں ابھر رہی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی گونگا بہرا بچہ جو اس کے کان میں آواز نہیں گئی کبھی، جو بول نہیں سکتا ہے، وہ بھی اگر اسے کام پھر اس پہ واقع کربلا کیسے پہنچے گا؟ وہ رسومات کو دیکھ کر واقع کربلا کو پہچانے. یہ تمام چیزیں. تو اسی طرح سے عاشور کے روز کتنا زیادہ روایات کے اندر بھی یہ بات آئی کہ الگ وجوہ لاتمات، کہ جو بیبیاں تھیں، سیدانیاں تھیں، منہ پر تماچے مارتی ہوئی خیموں سے باہر آئی، منہ پر تماچے مارتی ہوئی. اور جس وقت روایات کے اندر ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر کو جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ پیغام پہنچایا تو حبیب نے اپنے منہ پر تماچے مارے اور سر پر خاک اٹھا کے ڈالنے شروع. اب کسی کے سامنے موجودہ جتنے بھی معترضین افراد ہیں ان کے سامنے اگر حبیب کا یہ عمل رکھا جائے گی، حبیب کے سامنے ہوتے تو کہتے ہیں حبیب یہ کیا توہین مذہب آپ کر رہے ہیں، آپ رجل فقیہ ہیں، امام نے آپ کو کہا ہے فقیہ کا تو یہ کام نہیں کہ زمین سے بٹی اٹھا کے اپنے سر کے اوپر ڈالی. تو یہ ایک انسانی جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے جو جس کا حبیب جیسے فقیہ نے بھی اس کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ اس کو جو ہے خلاف عقل قرار دے رہے ہیں، ان کو خرافات قرار دے رہے ہیں، ان کو توہین مذہب قرار دے رہے ہیں. تو ایسا کوئی بھی نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر اربعین پر نجف سے کربلا کا جو پیدل سفر ہے، اس سفر کے اندر انسان کتنی صعوبتیں اٹھاتا ہے. اسی کی شخص کے سامنے آپ رکھیں کہ بھئی جو آپ کے مثلا پاؤں زخمی ہوئے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ساری اذیتیں آپ کیوں برداشت کرنے؟ عشق حسین اس کے اندر اس کا بالاتر وفات کیا ہے؟ امام حسین کے عشق میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے.